الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ تعالی 28ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ بہت اہم پارہ ہے۔ اس میں یہ ساری صورتیں ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں، تو اس میں ایمان، نظم اجتماعی، مسلمانوں کی اجتماعیت، اس کا ڈھانچہ، جہاد اور آئلی اور سماجی نظام، یعنی پورے کے پورا اسلام کے نظام معاشرت کے مضامین اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے اسلامی معاشرے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب 5 6 7 ہجری کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد تو پڑ چکی تھی، لیکن بعد میں اس کو تعمیر کا مرحلہ درپیش تھا۔ تو اس زمانے کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کو ظاہر ہے ابھی ایک سسٹم بلڈ ہو رہا تھا، اور سسٹم بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چلتے ہوئے سسٹم میں اس کو چلانا اور اس کا چلنا، اور اس میں نسبتاً لوگوں کے لیے کم تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ایک سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے بہت سارے ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ان تقاضوں کا بیان ہے ان صورتوں کے اندر۔ اسی لیے سورہ مصبحات بھی ساری کی ساری ایک صورت کو، سورہ حدید کو چھوڑ کر ساری کی ساری اسی پارے کے اندر ہے۔ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ جتنی مصبحات ہیں ساری، ان کے اندر مسلمانوں سے ان پر عائد تقاضوں کا بیان ہے کہ ان کے ان تقاضوں کو پورا کرو مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو اس حوالے سے مسلمان پر اسلامی ریاست کے اندر کیا کیا ان پر تقاضے عائد ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اسلامی نظام کے قیام کے لیے، یہ اس پارے کے اندر جو ہے موجود ہے سب کچھ۔ اس حوالے سے اس پارے کو بہت اہم قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے۔ پارے میں 5 6 سے 7 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ ہے جس میں ایمان اور آئلی جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ نجوہ اور حزب اللہ کی خصوصیات ہیں۔ سورہ حشر ہے، اس میں بنی نذیر اور منافقین، مال فے اور اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ ہے جس میں اسلامی جو اجتماعیت ہے اس کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی کی بیان ہے۔ پھر سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے، دونوں غلبہ دین، جہاد اور تزکیے سے متعلق ہے۔ سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے۔ ان میں تمام صورتوں کے اندر نفاق، ایمان، عالی نظام اور اعتدال جو ہے اس کا یعنی اس کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں کئی صورتیں ہیں، 9 صورتیں ہیں۔ تو 9 صورتوں میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جو اسلامی معاشرت سے متعلق ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ پارہ ایمان کے تقاضوں، اجتماعی نظم، جہاد، ریاستی خارجہ پالیسی، خاندان اور معاشرت کو ایک مربوط وحدت میں پیش کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ جیسے ساری چیزیں ہیں، بلکہ ان کو مجموعی طور پر ایک جگہ جو ہے پیش کیا گیا ہے مربوط انداز کے اندر، کہ یہ ساری لنک ہوتی ہیں۔ اور لنک کیا ہوتی ہیں، کس چیز سے ہوتی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی معاشرت ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، وہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، مسلمانوں کی آپ موجودہ اگر اصطلاحات جو آج کل کے زمانے کی ہیں اگر آپ وہ مستعار لینا چاہیں تو کہیں گے کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ سے متعلق ہے، یہ اس کے مباحث ہیں۔ پہلی صورت مجادلہ ہے، مدنی صورت ہے، معاشرتی مسائل اور اجتماعی آداب کی بات کی گئی۔ دیکھیں کہ جب مسلمان ایک نیا سیٹ اپ کر رہے تھے، ایک نیا سسٹم کی بنیاد ڈال رہے تھے، تو ظاہر ہے بہت ساری ایسے بھی مسائل تھے اور بہت ساری ایسی بھی رسوم تھیں جو جہالت کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس میں سب کچھ شامل تھا، اس میں آداب بھی تھے، معاشرتی سماجی مسائل بھی تھے، تو سب کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے 2 متضاد کردار جو ہے بتائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے لیے ایمانی، آئلی اور اخلاقی محاذ، 3 محاذ ضروری قرار دیے گئے ہیں، ایمان کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے اور پھر اخلاق کے لحاظ سے۔
سیاسی اور عسکری فتوحات کو انہی داخلی فتوحات کا نتیجہ نہ بتایا گیا۔ یہ پہلا فرنٹ مضبوط ہوگا تو پھر عسکری اور سیاسی فرنٹ جو نہ ہوگا، تو اگر وہ نہ ہوگا تو پھر ظاہر عسکری فتوحات بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور وہ اپنی افادیت اور وہ کھو دیتی ہیں۔ ایمان، اخلاق اور خاندان ٹھیک ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی۔ اس وجہ سے بنیاد پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نظام زندگی کی فتح سے پہلے، یعنی اگر کوئی ایک سسٹم قائم کرنا ہے نظام زندگی، اس کو صحیح بنیادوں پہ اسٹیبلش کرنے سے پہلے لوگوں کے قلوب، لوگوں کے گھر اور لوگوں کے اخلاق، ان کو جو ہے ٹھیک کرنا لازم ہے، ورنہ سیاسی کامیابیاں جو ہے دیر پا نہیں ہوتی ہے، 1 2 دن کی، 4 دن کی، 6 دن کی، اور اس کے بعد پھر جتنی تیزی سے وہ چیزیں آتی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے وہ چیزیں گر جاتی ہیں۔ اور یہ تاریخ کا بھی سبق ہے، اور حتیٰ کہ اگر ہم اپنی بہت سی مختصر سی زندگی کے اندر بھی جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ زہار کا مسئلہ بتایا گیا ہے، ایک جاہلی رسم تھی، لوگ بیوی کو ماں جیسا کہہ دیتے تھے، تو قرآن مجید نے اس کو جو ہے گناہ قرار دیا ہے اور بتایا کہ جو شخص بھی کہے گا کہ میری بیوی کو کہ تم میری ماں جیسی ہو تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بیوی بیوی ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو، جو زمانے میں پھر یہ بہت ہی طلاق کی بھی ہے کہ بہت ہی شدید قسم جو ہے ہو جاتی تھی، جس میں وہ بیوی سے کسی قسم کا ربط قائم نہیں کر سکتا تھا۔ مجادلہ کرنے والی خاتون کی فریاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے کہ ایک حضرت خولہ کے بارے میں ایک انہوں نے، ان کا جو ہے ان کے شوہر نے ان کو اس طریقے سے کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی اس معاملے میں جو ہے وہ اندازہ نہ تھا کہ کیا کیا جائے، کہ دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اور یہ صورت اتاری۔ آئلی معاملات میں بھی اللہ کی حدود کی پاسداری ضروری ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، اور اختلاف رائے کا صحیح فورم پر اظہار اجتماعیت کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کتنا عظیم ایک قانون اور اصول دیا گیا ہے کہ دیکھیں، آپ کو جس بھی چھوٹی بڑی کوئی بین الاقوامی کسی بھی اجتماعیت میں ہو سکتے ہیں، تو اس اجتماعیت کے اندر جو اختلاف ہے اس کا صحیح مقام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس فورم سے باہر اگر آپ اپنے اختلافات کو بیان کرتے پھریں گے تو یہ انسان کی خلوص کے اوپر بہت بڑا شک ہے، اور پھر اس کے اپنے بہت ہی اس کے مفاسد ہیں، اس کے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے اس کے آپ کہہ سکتے کنسیکوینسز ہیں اس کے، کہ جو ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی جو ہے اس کی تصحیح کے لیے اور اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں میں یہ بتانے کے لیے وہ باہر کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ جو اجتماعیت ہے یہ غلط ہے۔ تو اسلامی عالی مسائل کو جذبات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا اسلام نے، یعنی عالی مسائل جتنے بھی ہیں، بلکہ ان کو عدل اور حکمت کے ساتھ جو ہے حل کرنے کی جو ہے وہ اسلام نے اس کی سلوشن اور حل پیش کیا ہے۔ معاشرتی آداب میں سرگوشیوں کے غلط استعمال سے منع کیا گیا، نجوا جس کو کہا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر اجتماعیت ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو 2 بندوں کا یا کچھ لوگوں کا آپس میں جو ہے 3 لوگوں کا مثلا 2 لوگوں کا سرگوشی کرنا، اس کو جو ہے آداب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ گناہ اور سازش کی نجوا معاشرے سے کمزور کرتی ہے، خاص طور پہ پھر اس میں یہ جو اگر ایسی بات ہے جو 2 بندوں کے درمیان میں ہے اور تیسرے کو نہیں سنائی، باقیوں کو نہیں سنائی جا سکتی، تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ جو ایسا ہے جو تمام اجتماعیت کے لیے جو مناسب نہیں ہے، تو ان سے پرہیز کی بات کی گئی ہے۔ مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں، آداب مجلس کو ایمان اور جماعتی نظم کا حصہ قرار دیا گیا۔ دیکھیں، یہ آداب بھی ہیں، مینرز بھی ہیں، اور یہ ایمان اور اجتماعیت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا ہے، تو یہ اجتماعیت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں، آپ ان باتوں کو مربوط کرتے جائیے کہ اسلام نے اپنے سماجی اور معاشرتی اور اجتماعی نظام کو کس قدر اہمیت دی ہے، اور کیسا نظام اسلام ایک جو وجود کے اندر لاتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ ایک نظام کی اور اس کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ایسے بھرا ہوا ہے اس اجتماعیت اور اجتماعی نظم اور ان کے حوالے سے جو مباحثہ ہے ان سے۔ اجتماعی نظم کا احترام جو ہے بہت ضروری ہے۔ صحت مند معاشرے کے لیے اخلاقی آداب کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاقی حدود و قیود نہ ہوں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے کس قسم کی انارکی جو ہے پھیلنے امکان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو صحیح تنظیم اور نظم و ضبط اور کنٹرول اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے لیے یہ مطلوب ہے کہ یہ جو ہے نظم کے اندر یہ چیزیں رہیں اور لوگ اس کی پابندی کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ نہیں ہے،
یہ ان حدود و قیود کی پابندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہیں۔ چھپی باتیں، گروپ بندی، خفیہ سازشیں، یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرے کو، اسلامی اجتماعیت کو، اسلامی گروہوں کو سخت جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کو کمزور کرتی ہیں۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے جیسے میں نے کہا ذکر آیا تھا اس پارے کے اندر، سورت کے اندر بھی، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص رکھنے والے لوگ، ان دین کے لیے کام کرنے والے حزب اللہ ہیں، اور منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ قلبی دوستی رکھنے والوں کو حزب الشیطان قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہی اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہی اللہ کے سچے مددگار ہیں، یہ بتایا گیا ہے، اور انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ جہاں تک حزب الشیطان کے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں جو ہے ذلت، شکست اور آخرت کی دائمی اخروی جو ہے خسران جو ہے اس کا اعلان کروایا کہ ان کے حصے میں یہ آئے گا۔ ہر فرد اور جماعت اور گروہ یہ دیکھے کہ اس کے تعلق، وفاداری اور ترجیحات اسے آج حزب اللہ میں کھڑا کرتی ہیں یا حزب الشیطان میں، یہ اس کا سبق ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، مدنی صورت ہے، سورہ بنی نذیر بھی کہلاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بنو نذیر یہودی قبیلے کی جلاوطنی اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے۔ ان کی سازشیں ہوئی، انہوں نے غداری کی تو پھر ان کو جلاوطن کیا گیا، اور منافقین کی درپردہ مدد اور دوغلی پالیسی کو بے نقاب کیا گیا، کیونکہ ان کی منافقین ان میں سے بھی تھے، یہود میں سے بھی تھے جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، اور تو پھر ان کی جو ہے پردہ چاک کیا گیا۔ مال فے کی تقسیم کا عادلانہ اصول بیان ہوا ہے، اور آخر میں قرآن کی عظمت اور اسماء الحسنہ کا بڑا زبردست بیان ہے سورت کے آخر کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنو نذیر جو ہے یہ بڑے ان کے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے تھے، لیکن اللہ اور رسول کی دشمنی میں مضبوط قلعے، مضبوط معیشت، یہ ہتھیار بھی بناتے تھے، اور آپس میں اتحاد بھی تھا۔ یہ کوئی قوم کوئی چیزیں کام نہیں آتی، ان کو ان کے حصے میں سے پھر ذلت اور شکستی آیا کرتی ہے، اور ان کے لیے بھی ہوا، اور اس سے پہلے بنو قینقاع کے لیے بھی، بنو قینقاع کے لیے پہلے ہوا، یہ دوسرا قبیلہ تھا انہوں نے بھی غداری کی، اور تیسرا جو تھا وہ پھر بنو قریظہ تھا، اس کا بھی ذکر سورہ احزاب کے سلسلے کے اندر آ چکا ہے۔ بنو نذیر کا انجام پھر یہ ہوا کہ انہوں نے معاہدہ شکنی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، بغیر معاہدے کو توڑنے کے اعلان کے بغیر انہوں نے معاہدہ شکنی کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہیں جلا وطن، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، یعنی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے ہیں اسی طرح ذلیل و خوار ہوا کرتے ہیں۔ بنو نذیر کے ظاہری سر و سامان، قلعہ بندیاں ان کو کچھ کام نہ آئے، معاشی طاقت ان کی تھی، دفاعی انتظامات بڑے زبردست تھے اور مضبوط جتھے تھے، مین پاور تھی، ہر چیز تھی جو ہے، لیکن کوئی چیز کام نہ آئی، اور منافقین کی دوستی پر انہیں بھی بھروسہ نہ رہا، وہ بھی پھر جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ جو ہے جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے مقدر میں کیا ہوگا۔ اس کے سیاسی، عسکری اور معاشی پلان پھر ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستوری حیثیت جو ہے بتائی گئی ہے یہاں پہ، بہت اہم ہے قانونی لحاظ سے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ بتایا گیا کہ اللہ کے جو بھی جس کا حکم تمہیں اللہ کے رسول تم جو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ سنت کی حجیت ہے، سنت ایک حجت کے طور پر ان کی آئینی حیثیت بیان کی گئی سنت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور منع کرنا اور طرز عمل شریعت کا مستقل ماخذ ہے، یہ بات جو ہے۔ اور یہ جو قرآنیون گروپ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے، تو یہ ان کے بالکل اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن ہے، لیکن یہاں پہ واضح طور بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس چیز کو تم سے روکیں رک جاؤ، اور جو چیز دیں وہ لے لو۔ اس سے صاف جو ہے اللہ کے رسول کی بیان کی جو ہے اور ان کے حکم کی جو ہے حجیت اور آئینی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ یعنی صرف قرآن کو سمجھنا، یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے اور اس کے بعد کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ مال فے جو تھے جن پہ لڑے بغیر جو حاصل ہوتے تھے ان کا، اور دیگر احکام میں بھی فیصلہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے وابستہ کیا گیا، اور امت کو ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی کا حکم دیا گیا۔ تو اسلامی قانون اور دستور، قرآن و سنت جو ہے دونوں سے مل کر یہ بنتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی قانون صرف قرآن سے، بلکہ
قرآن کے ساتھ سنت بھی ہے، وہ بھی دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ صرف ایک کو لے لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے اس دین کو جو ہے ٹکڑوں میں بانٹ دینے والی بات ہے۔ سورہ ممتحنہ ہے، جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ سورہ مودہ بھی اسے کہتے ہیں، مودت جو ہے محبت کے معنوں کے اندر ہے۔ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے کام ہے، اور فرمایا گیا کہ جو لوگ دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ اسلامی ریاست کے راز جو ہے دشمنوں تک پہنچانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت حاتب بن بلتع جو ہے، ابھی بلتع جو انہوں کے جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان لیک کرنے پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر سرزنش کی گئی ہے، اگرچہ ان کو سزا نہیں دی گئی، لیکن مسلمانوں کو بالکل ویری کلیئرلی اور امبیگوسلی بتا دیا گیا کہ مسلمانوں ریاست کے اصول جو راز ہیں وہ دشمنوں تک پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان اسلامی ریاست مسلمانوں ہی سے وفادار رہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں قرآن و سنت کے عمل پر تاکید کریں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ دل، زبان اور پالیسی سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں، اپنی دل کی جو ہے وہ شرع صدر کے ساتھ، دشمنان حق کے ساتھ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نہ ہو، کسی قسم کی ہمدردی نہ ہو۔ اور خاص طور دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کلمہ گو وہ فلاں وہ کلمہ گو ہیں، لیکن دشمنوں نے ان پر جو ہے وہ کفار نے ان پر حملہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے، تو یہ بالکل سراسر قرآن کے جو ہے اس سے جو ہے قرآن کے ساتھ یہ ٹکراؤ والی بات ہے۔ حالانکہ جو کلمہ گو انسان اگر ان کو جو ہے کفار نے کہیں پہ بھی ان پہ حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ دشمنان حق کے ساتھ نہیں، کفار اور مشرکین کے ساتھ نہیں، کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ہونی چاہیے۔ خارجہ پالیسی اور وفاداری کا معیار ہے میں لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، کوئی بیان کیا کہ میرے اور میرے دشمنوں کو جو ہے میرے اور تم اپنے دشمنوں کو اپنے دو اولیاء نہ بناؤ۔ ایسی کافر حکومتوں سے دوستی سے منع کیا گیا جو مسلمانوں سے جنگ کرتی ہیں۔ اہل ایمان کو دشمنوں کے ساتھ دفاعی اور رازدارانہ تعلقات سے روکا گیا ہے۔ جو مودت کا جو تعلق ہے اور ولایت کا جو تعلق ہے اس سے روکا گیا ہے۔ دوسرے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ کاروباری تعلقات ہیں، اگر کہیں پہ ہیں تو ان کو منع نہیں ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا۔ رشتہ داریاں آخرت میں کامیابی میں کوئی مدد نہ دے سکیں گی، یہ اسی سے متعلق ہے کہ حضرت حاتب نے اپنے فیملی کو بچانے کے لیے یہ خط لکھا، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ رشتہ داریاں جنہیں آج تم دنیا میں بہت عزیز سمجھتے ہو یہ قیامت میں کوئی کام نہ آ سکیں گی۔ اصل وفاداری ایمان، اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلامی ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے، بہت کلیئرلی بتا دیا گیا۔ اسلامی خارجہ پالیسی میں جذباتی رشتہ داریوں کی بجائے دین، عدل اور مظلوم امت کے مفاد کو جو ہے معیار بنانا چاہیے، یہ بات بتائیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ کس طریقے کے احکامات یہاں پہ کس قسم کی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے ہونے جا رہی تھی، اور اس کے لیے کس قسم کے احکامات ہیں، آپ درمیان اس پہ غور کرتے جائیے۔ داخلہ پالیسی کا بھی ذکر ہے خارجہ کے ساتھ ساتھ۔ جو آ رہے تھے لوگ مدینہ کے اندر مکہ سے، خاص طور پہ مہاجرین خواتین کی ایک بڑی تعداد آئی، تو پھر ان کو کہا گیا کہ ان کو شہریت دینے سے پہلے ان سے بیعت کی لی جائے، ان کو چیک کر لیا جائے کہ یہ کہیں دشمنوں کے روپ کے اندر یا دشمنوں کی جاسوسی کے لیے تو نہیں، اور پھر ان سے بیعت لیا جائے، ایک اوتھ آف الیجینس جیسے تمام نیشن سٹیٹس لے دیتی ہیں اپنی نیشنلٹی کے لیے، آج کل بھی ہے، یہ اس کے ایکویولنٹ چیز ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان سے اور اس بیعت ہمیں پتہ چلتا ہے اس بیعت کے اندر کیا چیز تھی کہ بیعت میں شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل اولاد اور بہتان سے بچنے کا عہد تھا، یہ لیا گیا۔ تو معروف میں اطاعت اور ریاست کے ساتھ کامل وفاداری کا وعدہ شامل کیا گیا تھا۔ یہ داخلہ پالیسی تھی، یہ آپ کہہ سکتے امیگریشن پالیسی تھی مسلمانوں اسلامی اس وقت۔ ظاہر ہے بہت ڈیفائنڈ نیشن سٹیٹ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی اجتماعیت تھی چھوٹی سطح پر بھی، لیکن اس کی داخلہ پالیسی کا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ نکاح اور مہر کے مالی معاملات کے اصول بھی ساتھ بیان کیے گئے کہ ظاہر ہے وہ عورتیں آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے کفار کے نکاح میں تھیں، ایمان قبول کر لیا ہے، تو ان کے نکاح، ان کے مہر کیا، تو ان کے مہر پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، کفار کو واپس دے دیے گئے۔ اسلامی ریاست میں شہریت، سٹیزن شپ،
وفاداری اور اخلاقی عہد کا رشتہ بڑا گہرائی سے جڑا ہوا ہے، صرف جغرافیہ کافی نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ رشتے کام نہ آئیں گے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ کافر رشتہ داروں سے محبت کی وجہ سے دین کو کمزور نہ کرو، قیامت کے دن رشتے اور اولاد کام نہ آئیں گے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دشمنوں سے دوستی کرنے والے جو ہے گمراہ ہیں۔ یہ بات بتائی گئی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اگر دنیاوی رشتوں کو قربان کرنا پڑے تو بے شک قربانی دی جا سکتی ہے۔ پھر سورہ صف ہے، مدنی صورت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین بتایا گیا ہے۔ بہت عظیم صورت ہے، پوری کی پوری ایک بڑی مربوط ہے، اس میں غلبہ دین اور جہاد کی بات کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو جہاد بڑے طریقے سے سب باندھ کر مربوط انداز میں جہاد کرنے اور قتال کی دعوت دی گئی ہے۔ گفتار کردار کا جو تضاد ہے اس کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم بات ایک کرو اور اب کردار میں تمہارے میں نہ ہو۔ مسلمانوں کو بنیاد مرصوص ایک بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط تنظیم کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھتے جائیے کہ کس قسم کی اجتماعیت، کس قسم کی حکومت کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان کس قسم کی اجتماعیت قائم کریں اور حکومت۔ غلبہ دین کی جد و جہد میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا، اپنا مددگار کہا۔ یہ بات بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا اگر سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرے مددگار ہیں۔ اور یہ مددگار کیسے بنیں گے؟ کہ وہ اپنے اللہ کے دین کے اقامت، اس کے راستے میں جد و جہد کریں گے، تو یہ ان لوگوں کو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ صرف زبانی ایمان کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ۔ غلبہ دین کے لیے منظم جہاد، اتحاد اور عملی قربانی ناگزیر ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے کرنی پڑیں گی۔ سورہ جمعہ ہے، اس کے بعد مدنی ہے۔ یہ ساری میں نے کہا اس پارے کی ساری صورتیں مدنی ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تزکیہ انسان بیان ہوا ہے۔ انسان کا تزکیہ، کہ انسان بطور جنس، ایک فرد نہیں بلکہ تمام افراد انسان، جنس انسان کا جو لوگ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا، تلاوت آیات، تزکیہ لوگوں کا، کتاب کی تعلیم اور کتاب کی حکمت۔ یہ وہ بلو پرنٹ دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا۔ یہ تین عناصر جو ہوں گے، یہ ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کا، افراد کا تزکیہ کیا جائے گا، اور یہی انسانی تہذیبی انقلاب کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ بنے۔ پھر اس کے بعد تو یہ بتایا گیا کہ جب بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا دین کی اقامت کے لیے، تو ان کو اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے کتاب کی تلاوت کے ساتھ، لوگوں ان کی تزکیے کے ساتھ، کتاب کی تعلیم کے ساتھ، ان کی حکمت کے ساتھ تزکیہ ان کا کیا جائے گا۔ یہ ان کی جو بات بتائی گئی ہے، یہی ترتیب ہوگی، یہی نبوی طریقہ ہے، نبی سنت ہے۔ امیین میں سے رسول کا، یعنی ان پڑھ لوگ عرب جو تھے ان میں سے رسول کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت قرار پایا، اور تزکیہ اور تعلیم انسان کے عظیم کردار میں جو ہے وہ ڈھالتے ہیں۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ اسلامی انقلاب صرف سیاسی قبضہ نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب آگے حکومت پہ قبضہ کر لیا، بلکہ دلوں کے صفائی، تطہیر اور تزکیے، فکر کی اصلاح اور عمل کی تربیت سے آتا ہے۔ یہ جس کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ پوری کی پورا سورت جمعہ اس کا ایک بلو پرنٹ اور اس کا ایک نقشہ ہے، اس کی ایک آؤٹ لائن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کس طریقے سے کی، اور کس طریقے سے یہ انقلاب نبوی کا جو ہے پیش خدمہ پھر ثابت ہوئی ہے۔ یہود کی مثال اس میں سورت میں بتائی گئی ہے کہ الکتاب یعنی تورات کے حقوق ادا نہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہیں۔ دیکھیں، الکتاب، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی، اگر اس کے حقوق ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہمارے لیے بھی یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے۔ علم کے باوجود اگر عمل نہ کریں تو مسلمان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جمعہ کے اجتماع کی آخرت کی یاد اور ذمہ داریوں کو تجدید کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کی نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ دنیاوی تجارت اور مشغولیات کے مقابلے میں نماز جمعہ کی ترجیح ہے۔ اس وقت یہ ساری جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے اور بند کر دیا جائے۔ خطبہ جو جمعے کا ہے، جماعت نماز کی اور قرآن کے ذریعے سے جو تذکیر ہے جمعے کے روز، اس کے ذریعے سے اجتماعی تزکیہ کا ایک نظام تشکیل دیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور امت میں اس کو جاری کر دیا گیا۔ یہ عظیم حکمت ہے اس کا، اگرچہ اس پورے انسٹیٹیوشن سے
جمعے کے انسٹیٹیوشن سے، جمعے کے خطبے سے اور اس کے ذریعے سے جو تذکیر مراد ہے اس سے اگرچہ ہم کام حقوق پوری امت فائدہ نہیں اٹھا رہی، لیکن یہ ایک عظیم تربیتی پروگرام ہے، ہفتہ وار تربیتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دیا ہے امت کے لیے۔ جمعہ صرف ہفتہ وار عبادت نہیں ہے بلکہ امت کی فکری اور روحانی تجدید کا ایک زندہ نظام ہے جو انسان کے علم کو عمل سے جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے۔ سورہ منافقون ہے جس کا پورا مضمون ہی جو ہے نفاق ہے۔ اس میں اس کا نفاق کا جو ہے مرض بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی تشخیص بیان کی گئی ہے، پھر اس کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی ایک آج کل کی اصطلاح کے اندر بیماری ہوتی ہے، پھر اس کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، پھر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ منافقین کے جھوٹے کلمہ، چرب زبانی اور کم عقلی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ بڑے چرب زبان ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل چور، دشمنی اور تکبر کے نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے دلوں میں ان کی 12 خصوصیات بتائی گئی ہیں اور بتایا گیا ان کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، موت کا تصور کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ نفاق صرف اعتقادی مسئلہ نہیں ہے کوئی بلکہ ایک عملی چیز ہے۔ اس سے بچنے کے لیے عملی اقدامات ہیں، مسلسل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق ہے اور اپنا خود احتسابی ہے، اس سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ یہ 12 خصوصیات کیا تھیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی شہادتیں، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، کلمے کو ڈھال بناتے ہیں، کم عقل کو نہ سمجھ ہیں، چرب زبان ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، متکبر اور فاسق ہیں، بخیل ہیں، لوگوں کو بھی انفاق سے روکتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، مسلمانوں کو کم تر سمجھتے ہیں اور مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں۔ تو یہ 12 خصوصیات اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ان خصوصیات سے منافقین کو پہچانو اور ان سے ہوشیار رہو۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ مال کی محبت اور بخل یہ نفاق کی جڑیں ہیں، یہ بنیادی ہیں نفاق کی، اور ان سے بھی جو ہے وہ بچو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ سورہ تغابن ہے، پھر مدنی صورت ہے، مصبحات کی آخری صورت ہے۔ مرکزی مضمون اس کا حقیقی ایمان ہے۔ جیسے ہم پہلے کہا قانونی ایمان نہیں، قانونی ایمان یہ ہے کہ کسی شخص نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ قانونی طور پر مسلمان ہو گیا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ وہ جب پھر اندر انسان کے داخل ہو تو اس کے ثمرات، ایمان کے ثمرات باہر پھر اس کی شخصیت، اس کے کردار کے اندر ظاہر ہوں، یہ حقیقی ایمان ہے۔ ایمان کے اثرات قلب کا نور، فکر و عمل کی اطاعت کے سانچے میں پھر یہ ڈھل جائے، یہ پھر وہ ایمان ہے جس کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے اور اختیار کرنے کا تاکید کی گئی ہے۔ یوم التغابن کا ذکر ہے سورت کا، جس سے نام ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصلی دن جو ہے، جس دن اصلی ہار جیت ہوگی، یعنی قیامت کا دن۔ دنیاوی کامیابی، عارضی کامیابی اگر کسی کو مل بھی جائے، حقیقی کامیابی دراصل وہ ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل فائدہ اور نقصان آخرت میں کھلے گا، دنیا کے اندر نہیں۔ اس لیے ایمان کا معیار قانون نہیں ہے، قانونی ایمان جو ہے وہ معیار نہیں ہے، اصل میں دل اور عمل کی وہ کیفیت ہے، وہ اس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کیا تھا اور کتنا تھا، اور کتنا یہ کوالٹیٹیولی کتنا اچھا تھا۔ یہ جو ہے نا بات بتائی گئی یہاں پہ۔ انفاق جہاد کا حکم ہے اس میں، اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ، یعنی ایمان لاؤ ان پر اور اس کی اطاعت کرو، مال میں سے خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا، اور بخل سے بچنے کا بتایا گیا، اور اپنی طاقت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو استطاعت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ طلاق ہے، پھر مدنی صورت ہے، اور اس میں جو ہے اس کو سورہ صغرا، نساء صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی النساء، کہ اس میں خاندانی نظام کا ایک چھوٹا نصاب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں عدت، رجوع، رہائش، نفقہ کے اصول بیان کیے ہیں۔ یہ سارے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء کبریٰ، جو سورہ نساء چوتھی سورت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں ہر حکم کے ساتھ تقوی کی تاکید کی گئی ہے، اور پھر تبصرہ کیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے رزق اور راستے جو ہے ایسے کھولے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آئلی نظام کی سماجی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ گھر، خاندان، معاشرے کی یہ اکائی قرار پائے ہیں، اور اگر میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہ ہو تو معاشرہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ جان لینا چاہیے کہ اس صورت کے اندر یہ کیوں باتیں بیان کی گئی ہیں، طلاق کی اور نکاح کی اور یہ ساری، کہ یہ جو معاملات ہر جگہ پہ دنیا کے ہر معاشرے میں پیش آتے ہیں ان کی اصلاح ہو،
اسی لیے البقرہ میں اور سورہ نساء اور نور ہے، سورہ الحزاب، مجادلہ وغیرہ میں ان کی تفصیلی احکام ہے۔ اس لحاظ سے عدل، لوگوں کے حقوق، حیا اور وفاداری کو آئلی زندگی کا محور بتایا گیا ہے، اور آئلی نظام کی خرابی کو اجتماعی بگاڑ کی جڑ قرار دیا، اس لیے کہ اگر کسی معاشرے کی جس چیز سے ترتیب دیا ہے، اگر اس کی بنیادی اکائی ہے، جو اینٹ ہے اس کی بنیادی، وہی اگر خراب ہے، کچی ہے، تو ظاہر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عمارت کا کیا حال ہوگا۔ اس عمارت کسی بھی ذرا سے جھٹکے سے اور آزمائش سے اور بارش سے اور زلزلے سے جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ تو عالی نظام کو بہت مضبوط کیا گیا ہے، اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ اتنی تفصیلات ہیں عالی نظام کے لیے۔ اسلامی نظام حیات میں سیاست اور معیشت سے پہلے گھر کی اصلاح اور زوجین کا آپس میں عدل اور بچوں کی تربیت بنیادی ترجیح قرار پائی ہے۔ سورہ تحریم میں آخری صورت ہے اس پارے کی، جس میں محبت جو ہے، اس میں دیکھیں کہ یہ صورت کنٹراسٹ میں ہے۔ سورہ طلاق میں ہے کہ اگر تم لوگوں میں آپس میں محبت نہیں بنی اور آپس میں تعلق نہیں بن سکا اور طلاق تک نوبت پہنچی ہے تو پھر کیا کیا گیا۔ اب دیکھیے دوسری اس صورت کے اندر دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ تو بہت زیادہ محبت ہو گیا، مطلب محبت بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی اعتدال سے، تو اس میں کہا گیا کہ اس میں اعتدال ضروری ہے۔ موضوع بھی آئلی زندگی کا دوسرا رخ ہے، یعنی ایک برعکس رخ ہے اس کا سورہ طلاق کے۔ یہاں حد سے بڑھ کر محبت کے جذبات میں شرعی حدود کو حدوں کے اندر رکھنا جو ہے مقصود ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا موضوع بنایا گیا ہے، یہ مشہور واقعہ ہے، اور حکم آیا ہے کہ دین کے تقاضے کے خلاف کسی کو راضی نہ کیا جائے، یعنی اپنی بیوی اور کسی اور رشتے کی محبت کے اندر دین کے کسی ایک شک کی اور کسی ایک حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ ایسا نہیں، دین کے لیے محبت بے شک ہو، مگر شریعت سے یہ اوپر نہ ہو، شریعت جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی ترجیح ہو۔ اسلام میں محبت کا ایک دائرہ ہے، نہ نفرت میں حدود توڑی جائیں اور نہ محبت میں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پیش نظر رکھا جائے۔ گھر والوں کی نجات اور تربیت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارن، کہ گھر والوں کی فکر کا حکم کرو، یعنی حکم دیا گیا ہے کہ ان کی فکر کرو۔ خود کے ساتھ بیوی، بچوں اور اہل بیت کی بھی دینی تربیت لازم قرار پائی ہے۔ شرک، بدعت، حلال و حرام اور حقوق کے شعور کی تعلیم ضروری قرار دی گئی ہے۔ اولاد کو مطیع اور دیندار اور باادب اور معاشرے کو مفید شہری بنانے کی ذمہ داری والدین پر دی گئی ہے۔ اس بارے میں قیامت میں خاص بحث پرس ہوگی۔ تو اس کا سبق یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت، حفاظت اور صحیح رہنمائی والدین اور سرپرستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس میں آخرت سے باز پرس ہوگی۔ تو عزیز بہن اور بھائیو، اس مجموعی طور پر اس پارے کے اندر یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، جماعت، اسلامی اجتماعیت، ریاست اور جہاد کی قوت کا سرچشمہ ایک مضبوط گھر، ایک پاکیزہ دل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ اسلام فرد، معاشرہ اور خاندان تینوں کی اصلاح کو ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ پارہ ایمان، اجتماعی نظم، جہاد، ریاستی اور خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، خاندان اور معاشرت کو ایک مربوط وحدت کی صورت کے اندر جو ہے پیش کرتا ہے، کہ یہ سارے مکمل طور پر ایک وحدت کے مختلف یونٹس ہیں جو آپس میں مربوط اور جڑے ہوئی ہیں، ان کو الگ الگ کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں یہ پارہ عظیم مباحث کے اوپر مشتمل ہے، اسلامی ریاست اور اجتماعیت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کی، ان کا فہم عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔